فلسطین میں اسرائیل کے شدید بے رحمانہ اور صفاقانہ حملے جاری ہیں۔ غزہ میں اسرائیلی افواج نے ایک رات میں 2500 حملے کیے، مزید 280 فلسطینیوں کو شہید کر دیا، جس کے بعد شہید فلسطینیوں کی تعداد 9770 سے بڑھ گئی ہے۔ اس میں لگ بھگ 5000 معصوم بچے بھی شامل ہیں۔ ان حملوں سے شمالی غزہ کسی کھنڈر کا منظر پیش کرنے لگا، جہاں پناہ گزین کیمپوں پر بھی بم برسائے جا رہے ہیں۔ فلسطینیوں پر جاری اس افسوسناک ظلم سے پوری دنیا کی طرف فنکار برادری بھی پریشان ہے، افسردہ ہے اور آواز اٹھا رہی ہے، جو کہ بہت اہم ہے کہ جب ہمارے انفلوئنسرز پر بات کرتے ہیں، آواز اٹھاتے ہیں، تو ان کی آواز دور تک سنی جاتی ہے۔ بالکل جی، اسی حوالے سے بات کرتے اس وقت ہمارے ساتھ سینئر ایکٹریس ہیں ہنا خواجہ صاحبہ، وہ موجود ہیں۔ ہنا صاحبہ بہت شکریہ پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے۔ ہنا صاحبہ، آپ بھی بہت سارے اور فنکار ہیں، ان کے ساتھ مل کر آواز اٹھا رہی ہیں فلسطینیوں کے حق میں، ان کے ساتھ جو بھی ظلم و ستم اس کو ہائی لائٹ کر رہی ہیں۔ آپ کے خیال میں سوشل میڈیا پر جتنے بھی ہمارے اداکار ہیں، ہمارے فنکار ہیں اور اس کے جتنے انفلوئنسرز ہیں، اگر وہ آواز اٹھائیں گے تو اس سے کیا فرق پڑے گا، کیا ڈیفرنس کریٹ ہوگا؟ دیکھیں سبین، بات ساری یہ ہے کہ ہم کچھ عادی ہو گئے ہیں کچھ نہ کہنے کے۔ آئی تھنک پولیٹیکل کریکٹنس کے چکر میں اور اپنے ذاتی کمفرٹ کے چکر میں ہم نے ایکچولی سچائی بولنی چھوڑ دی ہے۔ اینڈ آئی تھنک ایک چیز ہوتی ہے جس کو آپ پریشر کہتے ہیں۔ پوری دنیا میں لوگ سڑکوں پر نکل رہے ہیں، پوری دنیا میں لوگ سوشل میڈیا کو استعمال کر رہے ہیں۔ یہ بہت ہی بے وقوفانہ اور آئی ایم سوری جاہلانہ ایک بحث چھڑی ہوئی ہے کہ جی اگر چیزوں کو بوائیکاٹ کر رہے ہیں تو سوشل میڈیا بھی انہی کی ایجاد ہے۔ آئی ایم سوری بٹ دیٹ از ریئلی اسٹوپڈ اینڈ سینسلیس، کیونکہ آپ کے پاس ایک ٹول ہے، ایک آلہ ہے، ایک ہتھیار ہے جس کو آپ استعمال کر کے اپنی گورنمنٹ پر، دنیا کی گورنمنٹس کے اوپر پریشر ڈال سکتے ہیں۔ کیونکہ جو اس وقت ہو رہا ہے اس میں آپ امت مسلمہ کو بھی چھوڑ دیں، مطلب وہ اس کے بارے میں بات ہی نہیں کرنا چاہتی، لیکن آپ کم سے کم انسانیت کو تو مد نظر رکھ سکتے ہیں۔ آئی ایم سوری لیکن مجھے لگتا ہے کہ ہم لوگ سوشل میڈیا پہ ہمارے سیلیبریٹیز یا ہمارے انفلوئنسرز یا ہماری جو میڈیا سیلیبریٹیز ہیں، ہم لوگ بھی are not doing enough، ہم نہیں کر رہے ہیں۔ آئی ایم سوری ٹو سے، لیکن ہیلووین کس طرح سے ہمارا کلچر ہو گیا؟ ہم ہیلووین کے بارے میں پوسٹ لگا رہے ہیں۔ آپ کو پتا ہے کہ وہاں شکاگو میں بل بورڈ لگا تھا نو ہیلووین دس ایئر بیکاز the horror is real، اور ہم یہاں پر ڈیسٹینیشن ویڈنگز کے اوپر لگا رہے ہیں، ہیلووین پہ لگا رہے ہیں۔ ہم ٹھیک ہے، آپ کا کام بھی ایک ضرورت ہے، سوشل میڈیا آپ کے کام کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، مگر اس کام کے ساتھ ساتھ اس بات کو یہ سمجھیں کہ جو فلسطین میں ہو رہا ہے وہ ان کی جنگ نہیں ہے، وہ ہماری جنگ ہے، وہ انسانیت کی جنگ ہے، وہ مسلمانوں کی جنگ ہے، اور جو پرسیکیوشن ہو رہی ہے آج وہ ان کے دروازے پر ہے، کل وہ ہمارے گھر میں ہوگی۔ یہ بہت اہم پوائنٹ ہے، اور ہنا صاحبہ ایسے میں ہم ایسے انفلوئنسرز کو بھی جانتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم نے فلسطین کے حق میں کوئی پوسٹ کیا، کوئی بات کی، کوئی ویڈیو بنائی تو ہمارا نقصان ہو جائے گا، ہماری ویڈیو نہیں دیکھی جائے گی، ہمارے اکاؤنٹ سسپینڈ ہو جائیں گے، ہم کچھ کر نہیں پائیں گے، ریچ افیکٹ ہوگی بیسیکلی۔ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، اور سارا مسئلہ یہی ہے کہ ہم سوشل میڈیا کو کس لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں؟ اپنے ذاتی مفاد کے لیے، لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ رزق دینے والی ذات جو ہے وہ اوپر بیٹھی ہے، انسان رازق نہیں ہے، وہ کسی کو کچھ نہیں دے سکتا ہے۔ کیا کر لیں گے آپ؟ بند کر دیں گے، تھوڑے پیسے کم ہو جائیں گے، تھوڑے کانٹریکٹس ختم ہو جائیں گے، تو کیا رزق بند ہو جائے گا؟ کیا آپ کی نیت جو ہے وہ کام نہیں آئے گی؟ اور آئی ایم سوری ٹو سے، آئی ڈونٹ وانٹ ٹو پریچ اوور ہیئر، کیونکہ ہر کوئی اپنے ایمان کے ساتھ زندہ رہتا ہے، لیکن شاید ہمیں اس وقت بہت زیادہ ریفلیکشن کی اور انٹروسپیکشن کی ضرورت ہے کہ ہم صرف اس دنیا کے بارے میں سوچ رہے ہیں۔ ہمارا جو اکاؤنٹ یہاں بھر رہا ہے، جو بینکس میں ہم یہاں پیسے جمع کر رہے ہیں، وہ ہمیں یاد ہے، لیکن جو اکاؤنٹ وہاں پہ کھلا ہوا ہے جس کو ہم خالی رکھ رہے ہیں، ہم نے کل کو لٹرلی جان دینی ہے، اس دنیا میں سب نے نہیں رہنا ہے۔
اور یہ چیز لوگ بھولتے جا رہے ہیں obviously. اچھا مجھے خود پرسنلی ہنا صاحب بڑا افسوس ہوا, کچھ سیلیبریٹیز کو میں دیکھ رہی تھی کہ ہماری ایکسپیکٹیشنز ان سے بہت زیادہ ہوتی ہیں, جہاں پر لوگ ان کو پیار دیتے ہیں وہیں پر ہم یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ کس طرح سے لوگوں کے لیے, انسانیت کے لیے آواز بھی اٹھا رہے ہیں. ایکسپیکٹیشنز بڑھ ضرور جاتی ہیں, وہیں پر ان کی طرف سے یہ پوسٹ آتی ہے کہ ہم کوئی انفلوئنسرز نہیں ہیں تو ہم سے یہ چیز ایکسپیکٹ نہ کی جائے. ایکسپیکٹیشنز اس لیے کی جاتی ہے, ایک تو میں نے بتایا لوگ پیار کرتے, دوسرا آپ کے اکاؤنٹس کی ملینز میں ریچ ہے. تو اگر جو چیز ایک 4000 5000 فالوورز والا شخص لگائے گا اور کوئی ملینز کی فالوئنگ والا شخص لگائے گا تو obviously ایک فرق آئے گا, ایک ڈفرنس کریٹ ہوگا. یہ چیز ان کو سمجھ نہیں آ رہی کسی بھی طرح سے. وہ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں جج مت کریں, اگر ہم کچھ پوسٹ نہیں کریں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمارے دل میں ان کے لیے کوئی ہمدردی نہیں ہے یا ہم ظلم کا ساتھ دے رہے ہیں, آپ ہمیں جج نہ کریں. تو وہیں پر لوگ بھی چپ ہو جاتے ہیں. میں کہتی ہوں پوسٹ نہ کریں, چلیں آپ نہ کریں, آپ کی اپنی ریزنز ہیں, واقعی ہم کسی کے بارے میں ججمنٹ نہیں پاس کر سکتے, آپ نہ کیجئے. لیکن پھر آپ دوسری طرف غلط قسم کی سٹیٹمنٹس نہ دیں. آپ ان لوگوں کو ڈی موٹیویٹ مت کریں جو کم سے کم اپنے طور پہ کوشش کر رہے ہیں, جو اس بات سے ڈر نہیں رہے ہیں. آپ کم سے کم انہیں ڈی موٹیویٹ نہ کریں, ان کے کام کا مذاق نہ اڑائیں, ان کے سٹینڈ کا مذاق نہ اڑائیں. میں یہاں تک مانتی ہوں کہ ٹھیک ہے آپ نے شاید کمٹمنٹس کی نہیں, آپ کے کانٹریکٹس ہیں, آپ نے پیسے لیے ہوئے ہیں, آپ نے وہ کمٹمنٹس پوری کرنی ہے, مگر آپ انہی پلیٹ فارمز کو, انہی ایوارڈ شوز کو ایک سٹیٹمنٹ کا پلیٹ فارم بھی بنا سکتے ہیں. آپ چیزوں کو سادگی سے بھی کر سکتے ہیں, آپ اس سادگی میں اپنی سولیڈیرٹی کا اظہار کر سکتے ہیں. کوئی آپ سے یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ سر پہ کفن باندھ کر میدان میں نکل جائیں, مگر تھوڑا سا حصہ ڈال دیں. پھر کچھ بھی نہیں کر سکتے تو خاموش رہ جائیں. اور ہنا صاحب آپ جس طرح آپ ویڈیوز بنا رہی ہیں, جس طرح آپ پوسٹ کر رہی ہیں, آواز اٹھا رہی ہیں, وی آل اپریشیٹ دیٹ. ایٹ دا سیم ٹائم آپ کی گفتگو سے بھی اور آپ کی کچھ پوسٹ سے بھی یہ مجھے اندازہ ہوا کہ آپ ہی کے آس پاس لوگ ہیں جو کہ آپ کو منع کرتے ہیں نہ کیجئے پوسٹ. واقعی ایسا ہو رہا ہے؟ دیکھیے, ہم انفارچونیٹلی اس زمانے میں رہ رہے ہیں جہاں دستور زبان بندی ہے. مجھے بہت دکھ ہوتا ہے کہ ہم وہ ملک ہیں, پاکستان وہ واحد ملک تھا جس نے ہمیشہ فلسطین کے لیے سٹینڈ لیا یو این میں, پوری دنیا کے گلوبل سٹیج پہ پاکستان نے سٹینڈ لیا کشمیر کے لیے. آج پاکستان کے لوگ خاموش ہیں, جو لوگ اقتدار سنبھالے بیٹھے ہیں وہ خاموش ہیں. دیکھیں, ایک چھوٹی سی سپیچ کر دینا یا مذمت کر دینا کافی نہیں ہے. پاکستان ایکچولی اس پوزیشن میں ہے کہ وہ ساری مسلم برادری کو اکٹھا کر سکتا ہے. ملیشیا میں آپ اگر دیکھیے تو کتنا ٹف سٹانس لیا گیا ہے. آپ آئرلینڈ کو لے لیجئے, انہوں نے کتنا ٹف سٹانس لیا. چلیں ہم اسرائیل کی حکومت کو آلریڈی مانتے نہیں ہیں تو ہمارا کوئی ڈپلومیٹک ریلیشنز نہیں ہے کہ ہم ان کے سفیر کو واپس بھیجیں یا ایسا کچھ لیں, لیکن کم سے کم پاکستان ایک کوشش کر سکتا ہے چیزوں کو اکٹھا کرنے کی, ایک پریشر کریٹ کرنے کی, کیونکہ جو کچھ ہو رہا ہے اور مہینے بھر سے ہو رہا ہے اس کے لیے صرف زبانی کلامی مذمت کافی نہیں ہے. وہ تو میرے جیسا شخص کر سکتا ہے نا جس کے پاس اتھارٹی نہیں ہے. جن کے پاس اتھارٹی ہے وہ بہت کچھ کر سکتے ہیں, اور یہ ہم لوگوں کے اوپر آتا ہے کہ ہم آواز اٹھائیں کہ اس اتھارٹی کو ایکسرسائز کریں, اس پاور کو, اس پوزیشن کو صحیح طور پر انسانیت کی خاطر استعمال کر لیں. اور یہ اس وقت ہم ڈسکشن کر رہے ہیں ہنا صاحبہ کہ جس وقت اسرائیل بالکل اوپنلی یہ بات کر رہے ہیں کہ نیوکلیر بامب از این آپشن 2. اب یہ بات سن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ایک طرف جس طرح ظلم و ستم وہاں پر ہو رہا ہے کہ وہاں پر ملبے کا ڈھیر بنا دیا غزہ کی پٹی کو, اسکول ہو, کوئی اور عمارت ہو, اسپتال ہو, کسی کو نہیں چھوڑتے, وہاں پر جو کیمپس ہیں ان کو نہیں چھوڑا جاتا. ایسے میں جب یہ اعلان کر دیا جائے کہ نیوکلیر بامب از این آپشن, ایسے میں اٹس ناٹ جسٹ اباؤٹ کہ مسلم امہ اس کو لیڈ کرے گی, یہ تو پوری دنیا کے لیے الارم ہے. یہ الارمنگ سچویشن ہے, کیونکہ اگر آپ تھوڑا سا لوگ پولیٹیکلی چیزوں کو نہیں سمجھتے ہیں کہ یہ ایک اکنامک وار بھی ہے. کیونکہ جو گیس پائپ لائنز رشیا سے یورپ کو گیس سپلائی کر رہی تھیں ان کو یوکرین کی وار میں اڑا دیا گیا بائی دی نیٹو فورسز. تو اب وہ گیس جو ہے غزہ کے تھرو یورپ میں بھیجنے کا ارادہ ہے. دوسری طرف ایک اکنامک کوریڈور کے بارے میں بنجامن نیتن یاہو نے یو این میں پچھلے سال ایک پورا میپ کے اوپر ریڈ لائن ڈرا کی تھی ٹو شو دیٹ اکنامک کوریڈور. اور غزہ کے لوگوں کو ختم کرنا
فلسطین کو ختم کرنا ان کے مفاد میں ہے, ان کی اکنامک مفاد میں ہے. تو ہم ان چیزوں کو سمجھ نہیں رہے ہیں کہ وہ جب نیوکلیئر تھریٹ کی بات کر رہے ہیں, جاپان یہ بھول گیا ہے کہ اس کے اوپر بامز گرائے گئے تھے. مجھے حیرت ہے کہ جاپان نے UN میں کیا سٹانس لیا ہے. اسی طرح سے ہم جو پاکستان میں بیٹھے ہیں, ہم کیا یہ بات نہیں سمجھ رہے ہیں کہ ہم جس میں کہوں گی قیامت کے دہانے پہ کھڑے ہیں, ہم کس طرح سے خاموش رہ سکتے ہیں؟ اور یہ چیز کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ ہاں فلسطینیوں کو ختم کرنا, ایک ایک بچے کو مارنا جو ہے وہ ضروری ہے. I mean, look at the kind of statements that the Israeli spokespeople are actually giving out. ہمیں پھر بھی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. جو ویژول سامنے آ رہے ہیں وہ تو دل دہلانے والے ہیں. ان کو تو دیکھا نہیں جا رہا ہوتا کہ آپ کس طرح سے وہ اس پوری ویڈیو کو آپ دیکھیں. مطلب آپ پوری کمپلیٹ ویڈیو نہیں دیکھ پا رہے ہوتے. ایک 6 ماہ کا بچہ, 2 سال کا بچہ, 4 سال, 5 سال, 6 سال, اس بچے کا کیا قصور جس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہو کیا رہا ہے, اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کا قصور کیا ہے, اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ فلسطین کیا ہے. وہ تو اپنے سینسز میں ہی ابھی نہیں ہے. اس کے اوپر ظلم و ستم کر کے یہ کہتے ہیں کہ ہم انصاف لیں گے, ہم دشمن کو ختم کریں. وہ چھوٹا سا بچہ وہ دشمن کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کی دشمنی کیسے ہو سکتی ہے کسی سے؟ آپ پھر بھی یہ دیکھیے کہ ان بچوں کا ایمان کتنا پکا اور مضبوط ہے. بے شک. آپ نے بھی ویڈیوز دیکھی ہوں گی, میں نے بھی دیکھی ہیں, جہاں وہ بچے قرآن شریف کی تلاوت کر رہے ہیں. وہ اپنے آپ کو صبر کی تلقین کر رہے ہیں, وہ انتظار کر رہے ہیں, وہ اس چیز کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے پاس جائیں گے, وہاں پر کم سے کم ہمیں کھانا تو ملے گا. وہ جنت کے خواہش رکھتے ہیں. ان کے ذہن اتنے کلیئر ہیں اپنے رب کے بارے میں, لیکن ہمارے ذہن کلیئر نہیں ہیں. ہم ایکچولی, مجھے ایسا لگتا ہے کبھی کبھی کہ ہم قیامت میں سے گزر رہے ہیں, کہ ہمارے ارد گرد ہماری آنکھوں کے سامنے ہمیں چیزیں ہوتی بھی نظر آ رہی ہیں. دیکھیں ہولوکاسٹ جب ہوا تھا تو ہم کہتے تھے کیسے ہو گیا, کیونکہ مطلب how was it possible کہ دنیا نے یہ ہونے دیا, اور تب تو سوشل میڈیا بھی نہیں تھا. اور آج آپ دیکھیں کہ آنکھوں کے سامنے چیزیں ہو رہی ہیں, اور یہی سوال اٹھ رہا ہے کہ دنیا یہ کیسے ہونے دے رہی ہے. حنا صاحبہ بہت شکریہ, آپ ساتھ موجود تھیں. بہت اہم موضوع جس پر ہم گفتگو کر رہے تھے.